جی پروگرام بریکنگ بیریئرز میں آپ کی ہوسٹ عالیہ آپ کے سامنے اپنے یوٹیوب چینل عالیہ شاہ آفیشیل کے ساتھ اگلا وزیر اعظم کون بننے لگا ہے، وہ چہرہ، وہ نام اور تصویر سامنے آ گئی ہے۔ شہباز شریف کی جگہ کون صاحب وزیر اعظم بننے لگے ہیں؟ شہباز شریف کے بعد اب وزیر اعظم جو صاحب بنیں گے وہ کہا جا رہا ہے کہ محسن بیگ ہیں۔ اب اگر آپ کو یاد ہو کہ محسن بیگ کون ہیں تو ہم اس دن سے سٹارٹ کرتے ہیں جس دن ان کے گھر پر FIA کی ریڈ ہوئی تھی اسلام آباد میں، اور وہ اپنے ہاتھ میں گن لے کر باہر نکلے تھے اور پھر انہوں نے ٹھا کچھ گولیاں چلائی تھیں، اور اس کے بعد پھر ان کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے تھے اور وہاں پر ان کی خوب ٹھکائی اور پٹائی ہوئی تھی۔ جب وہ باہر نکلے تھے ویڈیوز وائرل ہوئی تھی جس میں ان کا چہرہ مار پیٹ کی بنا پر لال و لال ہو چکا تھا، اور وہ باہر نکل کر یہ سب کو بتا رہے تھے کہ عمران خان نے یہ میرے خلاف کروایا ہے، اس نے مجھے پٹوایا ہے، تم دیکھنا میں اس کا حال کیا کروں گا۔ اور وہ عمران خان کے بڑے ہی ایک کلوز الائی تھے، یعنی بڑے قریبی دوست سمجھے جاتے تھے۔ PTI میں وہ ایک عرصہ رہے، لیکن یہ سب کچھ جب ہوا ہے کیونکہ وہ پہلے ہی PTI چھوڑ چکے تھے، ان کی کافی مخالفت شروع ہو چکی تھی، اور اس کے بعد ان کے گھر پر یہ چھاپا پڑا تھا۔ تو وہی محسن بیگ صاحب کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، نیکسٹ پرائم منسٹر وہ بننے لگے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں۔ تو دو محسن ہو جائیں گے، ایک محسن نقوی جو کہ پنجاب میں ہیں چیف منسٹر، اور دوسرے محسن بیگ۔ تو خان صاحب کے لیے بڑا مشکل وقت، اور بھی اس سے زیادہ خیر مشکل وقت کیا ہوگا، لیکن نظر ایسا آ رہا ہے کہ ایسے نام اب اس سیٹ اپ میں بھی سامنے آ رہے ہیں جو اینٹی عمران خان ہے، اور جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ایسے نام سامنے آئیں گے جو کہ اینٹی عمران خان ہوں گے تو پھر یہ بات کی جائے گی کہ ان ناموں کو یا ان لوگوں کو جان بوجھ کے لگایا گیا ہے تاکہ عمران خان کو مزید تنگ کیا جا سکے۔ لیکن بہرحال عمران خان کے ابھی بھی جو سیٹ اپ ہے ایک، اس میں بھی جتنے بھی لوگ ہیں عمران خان ان کے بھی خلاف بولتے رہے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ اس کو اس لیے لگایا، اس کو اس لیے لگایا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ تو کوئی بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر تو ایسا ہوتا رہا ہے کہ دوسرے ملکوں سے آ کر معین قریشی، پھر شوکت عزیز، یہاں پہ تو عادت ہے، ہماری تو روٹین ہے کہ جب بھی کوئی ایسا سیٹ اپ آنے لگتا ہے تو کچھ دن کے لیے جب وزیر اعظم بنانا ہوتا ہے تو ہم باہر سے کسی کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ تو بڑی غنیمت ہے کہ یہ ملک کے اندر سے ایک بندہ لے لیا۔ تو دیکھیے یہ وہی صاحب ہیں، آپ کو یاد آ گئی ہوگی وہ والی شام جب ہم نے وہ والی ساری خبریں آپ تک پہنچائی تھی، یہ سب کچھ ہوا تھا، تو اب وہ پرائم منسٹر بننے لگے ہیں۔ اچھا، اب یہ خبر کیونکہ PTI کے اندر سے ہی نکلی ہے، اور تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اوتھینٹک ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ PTI کے لیے محسن بیگ کوئی اچھا نام نہیں ہے، تو اگر ان کو یہ پتہ چلا اور وہ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ والی کچھ چل رہا ہو۔ تو یہ بات کی ہے شہباز گل صاحب نے۔ آپ کو پتہ نا شہباز گل آج کل اندر کی خبریں جو ہیں وہ جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کچھ وہ آ کے فٹافٹ بتا دیتے۔ انہوں نے یہ خبر نکالی اور کہا ہے کہ محسن بیگ اگلے وزیر اعظم بنائے جانے لگے ہیں۔ اچھا، ایک طرف جہاں یہ سب چل رہا ہے وہیں پر ایک بات ایسی ہوئی کہ جس کی مجھے بڑی حیرانی ہے۔ وہ پرویز الہی نے جو کریکٹر شو کیا ہے، بالکل مجھے یقین نہیں تھا کہ پرویز الہی اس طریقے سے سٹینڈ لیں گے اپنے لیڈر کے لیے۔ بھئی وہ ڈٹ گیا ہے، کپتان نہیں بلکہ ڈٹ گیا ہے پرویز الہی۔ کوئی 4-5 مرتبہ میرا خیال ہے ان کی گرفتاری ہو چکی ہے اب تک، اور پھر جب وہ باہر نکلے ہیں تو انہوں نے اپنے کارکنوں کو یہ کہا ہے کہ یہ 100 کیس بھی بنا لیں، آپ نے مضبوط رہنا ہے، آپ نے اسٹرانگ رہنا ہے، اور یہ میرا پیغام ہے کارکنوں کو۔ تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ PTI کو لیڈ کرنے والا بندہ سامنے آ گیا عمران خان کے بعد۔ اور یہ جو بات میں نے پہلے آپ کو کہی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ سب سے پہلا بندہ جو کہ عمران خان کو چھوڑ کے جائے گا، پارٹی کو چھوڑ دے گا اور اگلی پارٹی میں شامل ہو جائے گا، کوئی ڈیزگنیشنز لے لیں گے، کیونکہ دیکھیں نا یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے نا کہ پرویز الہی اور یہ جو خاندان ہے چودھریوں کا، یہ ہر حکومت میں ہوتے ہیں اور وہ خود یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو تو میں ہمیشہ سے سپورٹ کرتا ہے، بڑے قریب ہیں، لیکن اس وقت کوئی بڑا ڈیزگنیشن نہ لینا، کوئی اپنے لیے کوئی بارگین نہ کرنا، یا اس طرح کی آپشنز کو ختم کرنا اور بار بار گرفتار ہونا اس ایج میں بھی اور کھڑے رہنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی پارٹی کو نہیں چھوڑنا چاہتے ایز اے پریزیڈنٹ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کا ٹائم آنے لگا ہے۔ اور جو ہم شاہ محمود قریشی کے لیے کہتے تھے وہ اب شاید پرویز الہی کر کے دکھا رہے ہیں، یعنی کہ ہم کہتے تھے نا کہ یہ اگر عمران خان نے خود بھی کہا میرے بعد شاہ محمود قریشی پارٹی چلائیں گے، لیکن پریزیڈنٹ
پرویز الہی کو بنایا گیا. تو اب میرا خیال ہے کہ پرویز الہی کے لیے ایک بہترین موقع ہے اور وہ اس موقع کو اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ ثابت کر کے اپنے پارٹی ورکرز کو، جو کہ ان کے نہیں ہیں، پی ٹی آئی پارٹی ان کی نہیں ہے، لیکن یہی موقع ہے کہ وہ یہ کر کے یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں بھی عمران خان کی طرح بہت اسٹرانگ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوں، تو تم لوگ مجھے اپنا لیڈر مانو. اس سے تو جناب یہی پتہ چل رہا ہے. لیکن اس بنا پر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے، انہوں نے اپنا کریکٹر تو شو کیا. دیکھیں ایسے بھی لوگ تھے جو چپ کر کے آئے. عثمان بزدار چپ کر کے آیا، وہ استعفیٰ دے کے نکل گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں. ایسے بھی تو تھے، حالانکہ وہ کتنے زیادہ یہاں پر جو ہے اپنی حکومت میں بہت فائدے اٹھاتے رہے ہیں وہ. اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ جو چودھری پرویز الہی کو آپ کو پتہ ہے کہ بار بار گرفتاری کے بعد پھر وہ بیل مل جاتی ہے، ان کو جب بری کیا گیا تو وہ جس جج نے بری کیا اس کے اوپر ایک بڑا ہی مضحکہ خیز قسم کا، یہ بڑا ہی ہلیریس قسم کا جو ہے وہ بات کی گئی ہے. اس میں ہوا یہ کہ اینٹی کرپشن کہا جا رہا ہے، اس نے پرویز الہی کا کیس سننے والے جج پر اعتراض اٹھا دیا. اور اعتراض کیا اٹھایا ہے کہ جو جج صاحب ہیں وہ اپنے فیس بک پر عمران خان کی سپورٹ میں پوسٹنگ کرتے رہے ہیں، شیئر کرواتے رہے ہیں اور ان کے حق میں کیمپین چلاتے رہے ہیں جج صاحب وہ والے. اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جج غلام مرتضیٰ ورک نے کرپشن کیس میں گرفتار پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی کو بری کرنے کے جو آرڈر جاری کر دیے تھے. تو اس میں غلام مرتضیٰ ورک کے فیصلے پر جو یہ پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے یہ کہا کہ جج کے فیصلے سے ان کی سیاسی جو سپورٹ ہے کس طرف ہے وہ پتہ چلتا ہے. تو جج نے اس کا یہ جواب دیا کہ میرے خلاف یہ کیمپین چلائی جا رہی ہے، میرے فیس بک اکاؤنٹ کے بارے میں میرا کوئی بھی سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا تو صاحب دیکھ لیں، بس وہ اینٹ پٹو تو وہ آگے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سپورٹر ہیں. تو پھر وہ ان سے کہا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں کروانا چاہتے ابھی تو میری اویلیبلٹی ہے، میں ہی اس کا فیصلہ دوں گا، باقی آگے آپ کل آ کے دوبارہ دیکھ لیں، اس کو کر دیں چیلنج جو بھی کرنا ہے. اور خبر پر بات کرتے ہیں. کل آدھی رات کو اچانک 2-3 لوگوں نے کچھ ٹویٹس کرنا شروع کر دیں، جس میں ایک ندیم افضل ہیں اور ایک حماد اظہر بھی ہیں. تو ندیم افضل آپ جانتے ہیں کہ وہ تو خان کے بڑے ہی کلوز الائی رہ چکے ہیں، ان کی پارٹی انہوں نے جوائن کی تھی پی ٹی آئی، اس کے بعد ان کے اسپوکس پرسن کے طور پر فرائض انجام دیے. اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی میں تھے، بعد میں بھی انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی. تو اچانک سے ان کی ٹویٹ انہوں نے یہ کیا کہ میں نجف میں ہوں اور میرے گھر سے میرے 75 ایئرز کے 75 سالہ والد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، میں نے اپنی عرضی امام علی کی عدالت میں ڈال دی ہے. پھر وہ لکھتے ہیں گرفتار کرنے والوں میرے بوڑھے باپ کو چھوڑ دو، میں اگر آ کے گرفتاری دے دوں گا، میرے باپ نے تو 15 سال پہلے سیاست پر لعنت بھیج دی تھی. پھر انہوں نے لکھا جس کی عدالت میں بیٹھا ہوں وہ انصاف کرے گا یا علی مدد. پھر انہوں نے لکھا میرے والد صاحب کو رہا کر دیا گیا، یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 4 سے 6 گھنٹے کے بعد ان کی ٹویٹ آتی ہے کہ میرے والد صاحب کو رہا کر دیا گیا، میں تمام بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طریقے سے حماد اظہر کے ساتھ بھی کل رات کو آدھی رات کو یہ سب کچھ ہوا ہے، جس میں انہوں نے لکھا کہ My father, Mia Muhammad Azhar, 82 years of age, with multiple health conditions, has just been taken by police and some unknown people to an undisclosed location. اب اس کے اوپر پھر ان کے لیڈر نے ان کے لیے ٹویٹ بھی کیا کہ اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کریں. میاں اظہر حماد اظہر کے جو فادر ہیں وہ ایکس گورنر پنجابی رہ چکے ہیں اور بہت سالڈ اس لحاظ سے کہ بڑی ایک اسٹرانگ فیملی کہی جاتی ہے، پولیٹیکل فیملی ہے. لیکن جو چھاپے پڑ رہے ہیں اور جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس میں یہ بالکل نہیں دیکھا جا رہا کہ کون بہت اسٹرانگ ہے، کون کچھ نہیں ہے، کس کا باپ کیا تھا یا کس کا چاچا اب کیا ہے، ایسا کچھ نہیں دیکھا جا رہا. لیکن اس میں ایک یہ بات کہ اگر جس کی گرفتاری ہونی ہے اگر وہ گھر میں نہیں ہے یا کہیں نہیں ہے، آپ کو نہیں مل رہا، تو پھر آپ اس کے گھر جا کے اس کے باپ کو، ماں کو، بہن کو، بچوں کو، سب کو اٹھا لیتے ہیں. تو اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے کم. پھر آپ گھروں کے اندر کود کے داخل ہو رہے ہیں. تو دیکھیں یہی وجہ ہے، اسی بنا پر پوری دنیا میں جو ہے اس وقت یہ سب کچھ پبلش ہو رہا ہے، جو تو پوری دنیا میں کنڈیم کیا جا رہا ہے اس وقت. ایسا اگر نہ ہوتا تو جو پکڑ دھکڑ کا ایک ماحول بنا ہوا ہے اور ایک کیوس کی سچویشن ہے یہ بھی نہ ہوتی اگر تھرو پراپر چینل وہ نام سامنے آ جاتے. جیسے ابھی بھی آئی جی پنجاب نے ایک لمبی چوڑی انہوں نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ کون سے لیڈر نے کتنی فون کالز کی ہیں، کتنی فون کالز اس دوران ہوئی چند گھنٹوں کے دوران 9 مئی کو، اور کس نے کس کو کال کر کے بلایا، کہاں پر بلایا. یہ سب ڈیٹا موجود ہے آپ کے پاس. تو جب سب ڈیٹا موجود ہے تو پھر انہی لوگوں کو پکڑا جائے. وہ اگر نہیں ملتے تو ان کو ڈھونڈا جائے. رشتہ داروں کو پکڑنا، ماں باپ کو پکڑنا ہے،
طریقے سے یہ تو ایک فاشزم ہے اور اس کو کوئی ہر جگہ پہ اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. پکڑ دھکڑ صرف اسی کی نہیں ہو رہی بلکہ میڈیا پر بھی پابندیاں لگ رہی ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے پریویس پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں میڈیا اونرز کو بلایا گیا ہے. یہاں پر میڈیا اونر زیادہ تر سیٹ صاحبان ہیں, ان کو بلایا گیا اور اس میٹنگ میں یہ بھی پتہ چلا کہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے اور جنرل فیصل نصیر بھی تھے, اور اس کے علاوہ جو میڈیا اونرز ہیں ان میں میر شکیل الرحمان تھے, یعنی میر شکیل الرحمان کے جو میر ابراہیم بیٹے اب چلاتے ہیں جیو نیٹ ورک وہ تھے. پھر ہم ٹی وی کے جو اونر ہیں وہ تھے درید قریشی, اور بول ٹی وی کے شعیب شیخ وہ بھی موجود تھے اس میٹنگ کے اندر. اور چند منٹس کی یہ میٹنگ تھی اور بہت ہی ڈائریکٹ بات کی گئی جس میں کچھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر مجھے جنگ اخبار پسند نہیں تو کیا میں جنگ اخبار کو آگ لگا دوں. اب جنگ اخبار میر ابراہیم ہی وہاں پہ تھے, جنگ جیو کا ہی ہے. پھر یہ بھی کہ کیا یہ بھی کہا گیا کہ اگر مجھے کوئی لڑکی پسند آ جائے تو کیا میں وہ لڑکی اٹھا لوں. تو اس کے بعد تو کسی کی جرت نہیں ہوئی ہوگی کہ کوئی کچھ بول ہی دے, سانس میں سانس اٹک گئی ہوگی. اور لیکن اس موقع پر کہا یہ جا رہا ہے کہ جو درید قریشی ہیں ہم ٹی وی کے, انہوں نے اس بات کو یس کیا, سیکنڈ کیا, اپریشیٹ کیا کہ آپ نے بڑا اچھا کیا جو قاسم کے ابا پر, یعنی کہ آپ جانتے ہیں کون, آئی کے پر کپتان پر شابندیاں لگائی ہیں. بالکل بہت اچھی بات ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے تھا, اس کو بالکل فالو کیا جانا چاہیے. تو باقی سب جو ہیں وہ ان کا منہ تکتے رہ گئے. تو صرف سیٹھوں کو ہی نہیں بلکہ خبریں تو یہ بھی چل رہی ہیں کہ کچھ چھوٹے موٹے ولاگرز کو بھی بلایا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ جو کرنا سی تو اسی کر لیتا ہے تے ہن بس کر دو. تو پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا, یہ وہ نہیں کہہ سکے. پتہ نہیں کسی نے کہا یا نہیں کہا, لیکن میرا خیال ہے کہ کسی نے نہیں کہا. لیکن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا, کیونکہ دیکھیں یہ تو دنیا تاریخیں بڑی پڑی ہیں. وہ جو گورکی تھا نا, گورکی, اس کو جب بھیجا گیا نا جیل میں, تو اس کی جو ماں تھی, ماں ہے اس ناول کا نام گورکی کا, گورکی کا جو ناول ہے نا ماں, وہ ہے نام ہے اس کا, وہ پڑھیں اگر آپ کو. تو اس نے کیا کیا کہ گورکی کو اندر لکھنے کے لیے وہ کاغذ پہنچایا کرتی تھی اس کی ماں, اور خبریں بھی پہنچاتی تھی. تو پوری ان کی ایک موومنٹ ہے, ایک تحریک ہے کہ کیسے کوئی اگر حبس کے حالات ہوں یا ایسی سچویشن ہو کہ جس میں پابندیاں لگی ہوئی ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, کہیں پر بھی ہو, کسی بھی قسم کی ہوں, ہم کوئی ایک کی بات نہیں کریں, ویسی ایک مطلب انسان جب تک زندہ ہے یہ سب کچھ چلتا رہے گا. تو اس کی ماں اس کو اندر کمک پہنچایا کرتی تھی لکھنے کے لیے, قلم, کاغذ, پین, ڈائری, یہ سب کچھ دینے اس کو جایا کرتی تھی چھپا کے. اور کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ جو کہانیاں آ رہی ہیں باہر یہ کیسے آ رہی ہیں, کیونکہ وہ اسی کے ذریعے کہانیاں جو وہ لکھتا تھا وہ باہر بھی پھر آتی تھیں. اور پھر اس طریقے سے وہ جو تحریک اور موومنٹ تھی وہ آگے بڑھتی گئی اور چلتی گئی. اچھا یہ تو میں نے صرف آپ کو ایک ناول پڑھا تھا, وہ بتا دیا اس کا نا, تاریخی بڑے ناول پڑھے ہیں. آپ ذرا موویز اٹھا کے دیکھ لیجئے جناب والی, ایسی موویز آپ کو ملیں گی جس میں ایسے ماحول میں بے شمار لوگ اور ہیروز ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے بولنا اور لکھنا بند نہیں کیا. کسی ایک کی سپورٹ یا کسی ایک کے مخالفت میں نہیں, وہ یہ سمجھتے تھے, ان کا یہ نظریہ تھا جو کہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ ہر آدمی کو بولنے کہنے کی آزادی ہے. تو صرف اس ایک بنا پر لوگوں نے بڑی مشکل حالات دیکھیں. پروگرام ختم کرنے سے پہلے آپ کو ایک اور خبر دیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ سب کو ہی پتہ ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب ٹرکی گئے ہوئے ہیں. طیب اردگان کی ووٹ ٹیکنگ سیریمنی تھی, اس میں انہوں نے جو ہے وہ جناب حصہ لیا. بڑی خوشی سے ان کی سے ملاقاتیں ہیں, کیونکہ جو شریف خاندان ہیں ان کے ساتھ طیب اردگان کے ساتھ بہت بہت قریبی تعلق اس طریقے سے ہے کہ جو طیب اردگان کی میرے خیال ہے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہوئی تھی تو نواز شریف صاحب اس میں گواہ بنے تھے, ان کے سگنیچر ہیں اس کے اوپر, اس حد تک قریبی تعلقات ہیں ان کے. تو شہباز شریف وہاں پر گئے ہیں ان کے لیے پاکستانی آموں کا تحفہ لے کر, اور وہ ان کی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے کہ وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کے لیے پاکستان سے آم لایا ہوں. وہ بڑے خوش ہوتے ہیں, وہ اتنے خوش نہیں ہوتے جتنی ان کے ساتھ ان کی بیگم کھڑی ہیں وہ خوش ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں مینگو لے کر آئیں. تو پھر پرائم منسٹر شہباز شریف کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ آدھے آم آپ کے ہیں آدھے ان کے, یعنی کہ ادھے تسی کھانے نے تے باقی ادھے اپنی بیگم صاحبہ واسطے نے, اودے وچ تسی ہاتھ نہیں مارنا. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں. اور
Tamam. Çocuklar mango geldi. Eve yollamışlar.